اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، کہ مسلمانوں کا مرکز جب بڑی جنگ ہوگی، آپ اس کو جنگ عظیم کہہ لیں، کوئی بھی بڑی جنگ جو قیامت سے پہلے لڑی جائے گی، آپ نے فرمایا اس کا مرکز غوطہ ہوگا۔ یہ شام کے اندر ایک علاقہ ہے غوطہ، الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، دمشق کے قریب ایک شہر ہے غوطہ، آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا مرکز ہوگا، من خیر مدائن الشام، اور یہ شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اذا وقعت الملاحم، کہ جب جنگیں ہوں گی، بعث اللہ من دمشق بعثا من الموالی، تو اللہ تعالیٰ دمشق سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا، اکرم العرب فرسا واجودہم سلاحا، جن کے گھوڑے بھی بہت اعلیٰ نسل کے ہوں گے، جن کا اسلحہ بھی بہت اچھا ہوگا، یؤید اللہ بہم ھذا الدین، اور ان کے ذریعے اللہ اس دین کی تائید اور مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، آپ نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ دجال کا تذکرہ کرتے تھے، قیامت کا تذکرہ کرتے تھے، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی قیامت آ جائے گی، ابھی قیامت آ جائے گی، اس طریقے سے آپ ذکر کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ دیکھیں اس سے آپ کو اس کی وہ جھلک نظر آئے گی۔ آپ نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا اس کو۔ یہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں اپنے دور میں، ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا، یعنی آپ یہ فرماتے تھے کہ دجال اتنا قریب ہے، قیامت اتنی قریب ہے۔ ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر وہ اس حال میں آ گیا کہ میں تم میں موجود ہوں، فانا حجیجہ دونکم، تو میں نمٹ لوں گا تمہاری طرف سے اس کو۔ وان یخرج ولست فیکم، اور اگر وہ نکلا اور میں تم میں موجود نہ ہوا، فامرؤ حجیج نفسی، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے۔ فامرؤ حجیج، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان کے لیے، یعنی اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم، تم میں سے جو دجال سے ملے، اگر دجال کے دور میں ہوں، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو وہ دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دجال سے ملو یا دجال کے زمانے میں ہوئے، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، تو سورہ کہف کی ابتدائی 10، 15، 20 آیات پڑھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور ان آیات کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی کہ یہ سورہ کہف میں ہے کیا۔ سورہ کہف میں کس کا تذکرہ ہے؟ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں کس کا تذکرہ ہے؟ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ اصل سمجھنے کی چیز یہ ہے، اصحاب کہف کا کردار کیا تھا، ان کا کریکٹر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں پوری سورت ان کے نام سے نازل کی، وہ غار میں کیوں چھپے تھے، مسئلہ کیا تھا ان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ دجال آ جائے تو تمہیں بھی اگر دین بچانے کے لیے کسی غار میں گھسنا پڑے تو غار میں بھی گھس جاؤ، لیکن دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور جیسے جیسے یہ فتنے آئیں گے، دین پہ کمپرومائز کرنا آسان اور دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنے والا ایسا ہے کالقابض علی جمرہ، گویا اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا۔ اب ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا آسان ہے، تو آپ نے فرمایا دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت بھی، اور سورہ کہف میں جو پیغام ہے اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف نے، غار والوں نے، ان کا واقعہ کیا تھا، ان پہ کیا ظلم ہوا، وہ پھر کیوں چھپے، پھر کیسے نکلے، پھر انہوں نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے، جو علامات قیامت یا قرب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں ہمارے کام آئے گا۔ تو ایک گزارش میں آپ سب حضرات سے یہ بھی کروں گا کہ اس چیز کی آپ نیت کریں کہ ہم نے سورہ کہف اس کو یاد بھی کر لیں، سورہ کہف کا ترجمہ بھی پڑھیں، سورہ کہف کی تفسیر بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، فیملی میں اس کے درس کو عام کریں، سورہ کہف کا درس دیں، سورہ کہف کا درس لوگوں کو دیں، اصحاب کہف کے واقعات سنائیں۔ یہ اس دور کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے دین کی اہمیت کیا ہے۔
آج ہماری نظر میں سب چیزوں کی اہمیت ہے لیکن دین کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ جب دین کی اس طرح کی اہمیت برقرار نہیں رہے گی تو اس کا خطرہ ہے کہ یہ دین کسی بھی وقت چھن سکتا ہے. اس دین پر آدمی کسی بھی وقت کمپرومائز کر لے گا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کتنی جنگیں وہ لڑ رہے ہیں, کتنی شہادتیں مسلمانوں کی ہوئی, کتنے کروڑ لوگ انہوں نے مار دیے, اور کس کس طریقے کے ایجنڈے وہ لوگ, کبھی جناب LGBTQ کا ایجنڈا ہے, کبھی ٹرانسجنڈرزم کا ایجنڈا ہے, کبھی جناب ہوموسیکچولیٹی کا ایجنڈا ہے, عجیب عجیب قسم کے ایجنڈے وہ لے کر آتے ہیں, لیکن ان کو ان ساری چیزوں پہ کبھی شرم نہیں آتی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مغرب اس پہ اپولوجائز کر رہا ہو کہ ہم ہوموسیکچولیٹی پر اپولوجائز کرتے ہیں, یا ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا؟ وہ کتنے دھڑلے سے, اتنی بےغیرتی کی بات اور کتنے دھڑلے سے کرتے ہیں. اور ہمارا مسلمان اگر کسی کو پردے کا حکم دے تو اس کو یہ حکم دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں پردے کا حکم دے رہا ہوں, لوگ بولیں گے یہ مولوی بن گیا, یہ ملا کب سے بن گیا. تو بھائی آپ پردے کا حکم دیتے ہوئے شرما رہے ہیں, وہ ہوموسیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی. آپ جناب نکاح کا حکم دیتے ہوئے شرما رہے ہیں, وہ LGBTQ کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی. آپ جناب لوگوں کو دین کا صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو شرم آ رہی ہے. وہ جناب دین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اسلام کو دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ پچھلے 20-30 سالوں میں اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا. دہشت گرد, داڑھی ٹوپی پگڑی کو دہشت کی علامت بنایا گیا, نہیں بنایا گیا؟ کتنا اربوں ڈالر انہوں نے اس پہ خرچ کیے, ان کو تو اس پہ شرم نہیں آتی. لیکن مسلمان کو داڑھی ٹوپی پگڑی پر, اپنے حلیے پر اور دین پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا اس طرح کے رویوں کے ساتھ ہم دجال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو آدمی اپنے دین پر شرمندہ ہو, جس کو اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہو, وہ دجال کا مقابلہ کرے گا. دجال کا مقابلہ تو وہ کرے گا جس کو اپنے دین پہ فخر ہوگا. یہ جو غزہ کے لوگ ہیں, شام کے لوگ ہیں, اگر ان کو دین پہ فخر نہ ہوتا تو یہ جہاد کرتے, یہ لڑتے, یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے جو آپ کو چاہیے ہم ویسے ہو جاتے ہیں, آپ آ جائیں, ہم آپ کو جو چیز چاہیے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, یہ زمین آپ کی, یہ ختم. لیکن ان کو فخر ہے. یہ چیز اپنے بچوں میں یہ غیرت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ غیرت ایمانی اگر نہیں ہوگی تو دجال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ اگر دجال سے ملو تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنا, فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ, یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچائیں گی. تو اس کا آپ ارادہ کرتے ہیں؟ سورہ کہف کو پڑھنے کا, پڑھانے کا, سمجھنے کا, ترجمہ اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں سورہ کہف, اور یہ میسج جو اصحاب کہف کا وہ کنوے کریں. پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا ما لبسہ فی الارض, وہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما, 40 دن. یوم کسنۃ, ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا. ویوم کشہر, ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا. ویوم کجمعۃ, ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. وسائر ایامہ کایامکم, باقی دن اس کے عام دنوں کے برابر ہوں گے. یعنی اس کا ایک دن ایک سال کے برابر, ایک دن ایک مہینے کے برابر, ایک دن ایک ہفتے کے برابر, باقی دن عام دنوں کے برابر. قلنا یا رسول اللہ, ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول, ھذا الیوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم ولیلہ, یہ جو ایک دن سال کے برابر ہوگا, کیا اس میں ہم ایک دن کی جو نمازیں 5 وہ پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا, ایک دن کی نمازیں کافی نہیں ہوں گی, اس ایک دن میں تمہیں ایک سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی. آپ نے فرمایا لا اقدروا لہ قدرہ, تمہیں اس کا خود حساب کر کے اندازہ لگا کے وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ثم ينزل عیسی ابن مریم, پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عند المنارۃ البیضاء, سفید منارے کے پاس, شرقیہ دمشق, دمشق کے مشرق میں. یہ جو جامع مسجد اموی ہے, اس کی آج کل تصاویر بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. وہاں کے جو مسلمان ابھی جنہوں نے فتح کیا ہے, جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے, اس کی تصاویر بھی انہوں نے ویسے بھی نیٹ پر اویلیبل ہیں. آپ نے فرمایا کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس وہ نازل ہوں گے. فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدْ, اور دجال کو باب لد پر جا کے پکڑ لیں گے. فَيَقْتُلُهُ, اور دجال کو قتل کر دیں گے. آپ نے فرمایا لد, یہ لد ایک جگہ کا نام ہے اسرائیل کے اندر. جو بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اسی کے قریب ایک اور ایئرپورٹ ہے لیڈوے کے نام سے.
لیڈوے کے نام سے ایک اور ایئرپورٹ ہے اور لط کا مقام بھی یہاں پر موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لط کے مقام پر اس کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ان کے خوف سے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کریں تو وہ خوف کی وجہ سے پگھل کے مر جائے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. تو اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ ارض شام کے ساتھ. اس کا تعلق بھی فلسطین کے ساتھ ہے, بیت المقدس کے ساتھ ہے.